السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ لوگ خوشباش ہوں گے۔ آج اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 4 فزیکل اسٹیٹس آف میٹر۔ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کا ڈیمانڈ تھا، اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک سیکوینس وائز چلیں گے، تمام طور لیکچرز کو ڈسکس کریں گے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 4 اینڈ دیٹ از فزیکل اسٹیٹس آف میٹر۔ نمبر 1 دا فزیکل اسٹیٹ گیس۔ ہم گیس کو ڈسکس کریں گے۔ گیسز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس چیپٹر میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے میٹر کو۔ میٹر کی 4 فزیکل اسٹیٹس جو ہیں ان کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ان کی پراپرٹیز، ان کی خصوصیات کو ڈیٹیل کے ساتھ، اینڈ دین وی موو ٹورڈ دی چیپٹر دی گیسز۔ سو آتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں فرام دا ویری بگننگ اینڈ دیٹ از میٹر۔ ذرا اسٹارٹ لیتے ہیں میٹر سے۔ واٹ از میٹر؟ میٹر از اینی تھنگ وچ ہیز ماس، جو کیا رکھتا ہو، ماس رکھتا ہو، اینڈ آکوپائز اسپیس، اور جگہ گھیرتا ہو، آکوپائز والیوم، جگہ گھیرتا ہو، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ اسے ہم میٹر بولتے ہیں۔ پھر ہم نے میٹر کی مختلف سارے ایگزامپلس مائکروسکوپک لیول سے لے کر میکروسکوپک لیول تک ہم نے ساری ایگزامپلس پڑھی ہوئی تھی چیپٹر نمبر 1 میں، بٹ یہاں پر ہم ڈائریکٹ اسٹارٹ کریں گے اس کی کلاسیفیکیشن۔ سو دی کلاسیفیکیشن آف میٹر۔ جب ہم میٹر کی کلاسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں، میٹر کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں 2 کیٹیگریز پر۔ 1 از آن دی بیسس آف کمپوزیشن، مین کیمیکل کمپوزیشن کی بنیاد پر، اور سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں آن دی بیسس آف کیمیکل فزیکل اسٹیٹس کی بنیاد پر۔ آتے ہیں فرام دا فرسٹ ون اینڈ دیٹ از آن دی بیسس آف کیمیکل کمپوزیشن، بناوٹ کی بنیاد پر کہ وہ کیسے بنی ہوئی، کس چیز سے بنی ہوئی، سیم ایٹموز ہیں، ڈفرینٹ ایٹموز ہیں، ایٹمو سے بنی ہوئی ہے، بانڈ کون سے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اینڈ دیٹ از کالڈ دا کلاسیفیکیشن آف میٹر آن دی بیسس آف کمپوزیشن۔ سو کمپوزیشن کی بنیاد پر ہم میٹر کو جب اٹھاتے ہیں، سو میٹر از بیسیکلی کلاسیفائڈ انٹو 2 کیٹیگریز۔ ون از واٹ؟ ون از پیور میٹر اینڈ سیکنڈ ون از امپیور میٹر۔ پیور میٹر کو ہم نام دیتے ہیں سبسٹانس، اور امپیور میٹر کو ہم نام دیتے ہیں مکسچر۔ سبسٹانس ہم نے وہاں پر پڑھی ہوئی تھی چیپٹر نمبر 1 میں کہ سبسٹانس دی single atom or group of atom which are chemically bonded with each other is called substance۔ اگر اکیلا ایٹم ہو یا ایٹموں کا ایک گروپ ہو جو جن میں کیمیکل بانڈ موجود ہو تمام ایٹموں میں، انہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ سبسٹانس بولتے ہیں۔ سو سبسٹانس کے لیے شرط ہے کیمیکل بانڈ کا ہونا اگر وہ گروپ آف ایٹم ہے، اگر اکیلا ایٹم ہے پھر تو مسئلہ نہیں۔ سو سبسٹانس is further divided into 2 categories. One is element and one is compound۔ ایلیمنٹ کیا ہے اور کمپاؤنڈ کیا ہے؟ ایلیمنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایلیمنٹ وہ سبسٹانس ہیں جو سملر ٹائپ آف ایٹم سے بنا ہوا ہو، سیم کائنڈ آف ایٹم سے بنا ہوا ہو، سنگل ٹائپ آف ایٹم سے بنا ہوا ہو، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ اسے ہم بولتے ہیں ایلیمنٹ۔ یا سارا کا سارا سوڈیم سے بنا ہوا ہو، یا سارا کا سارا کاربن سے بنا ہوا ہو، یا سارا کا سارا زنک سے بنا ہوا ہو، یا سارا کا سارا کسی دوسرے بھی ایٹم سے بنا ہوا ہو، مطلب ایٹم کی ٹائپ اس میں کیا ہونی چاہیے؟ اس میں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ یہ اب ضروری نہیں ہے کہ ایلیمنٹ خواہ مخواہ چھوٹی ہونی چاہیے، ایلیمنٹ بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، مائکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے، میکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے، بٹ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ سائز ہرگز شرط نہیں ہے، اس کے لیے شرط ہے سملر ٹائپ آف ایٹمس کا ہونا۔ اب جب ہم ایلیمنٹ کو پھر ہم نے مزید کلاسیفائی کیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم نے مزید کلاسیفائی کیا تھا ایلیمنٹ کو۔ ایک تھا ہمارے پاس ایٹم، ایٹامک ایلیمنٹ، ایک تھا مالیکولر ایلیمنٹ جسے مالیکول بولتے ہیں، اور ایک تھا میٹالک ایلیمنٹ جسے میٹل بولتے ہیں۔ اگر میٹل کا گچھا ہو، مطلب بہت سارے میٹل جس طرح لوہے ہوتے ہیں، آئرن کے لوہے یا سوڈیم کے لوہے یا سیزیم کے لوہے یا فرانشیم کے لوہے یا زنک کے لوہے، تو ان کو ہم چونکہ وہ اکیلے کس سے بنی ہوئی ہے، یا سیزیم سے یا سوڈیم سے یا زنک سے، تو اسے ہم بولتے ہیں پھر میٹلز۔ کیا کہتے ہیں؟
انہیں پھر ہم میٹلز بولتے ہیں. اور اگر وہ مالیکیول ٹائپ ہے تو اس کو پھر ہم کیا بولتے ہیں؟ مالیکیول. اگر وہ سیم ٹائپ سملر ٹائپ ایٹموں سے بنی ہوئی ہے مگر مالیکیول ہے، سچ لائک آکسیجن مالیکیول، سچ لائک نائٹروجن مالیکیول، سچ لائک کلورین مالیکیول، سچ لائک اوزون مالیکیول، such like P4, such like S8, these all are called what? The molecular element. انہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ molecular element بولتے ہیں. نیکسٹ کیٹیگری جو ہے سبسٹانس کی، سبسٹانس کو پھر ہم نے جو دوسری کیٹیگری ہے that is compound. That is the compound. اس کو پھر ہم compound بولتے ہیں. کمپاؤنڈ جو ہے، کمپاؤنڈ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک کچھ کمپاؤنڈ ہوتی ہیں فارمولا یونٹس. کون سی والی؟ فارمولا یونٹس. فارمولا یونٹس کون سی کمپاؤنڈ ہوا کرتی ہے؟ جن میں آئونک بانڈ ہو. وہ کمپاؤنڈ جن میں آئونک بانڈ ہو. کمپاؤنڈ ہم نے پڑھا ہوا تھا. کمپاؤنڈ کیا تھا؟ کمپاؤنڈ ڈفرینٹ ایلیمنٹ کا ہونا، ڈفرینٹ ایٹمس کا ہونا. جب ڈفرینٹ ایٹمس ملے ہوئے ہوں، سوڈیم کلورائڈ، کاربن مونوآکسائڈ، H2O، بینزین C6H6 CH2 and CH4 C6H12O6, glucose, H2SO4, sulfuric acid, nitric acid. These are called what? Compounds. پھر کمپاؤنڈ ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی تھی. ایک تھا فارمولا یونٹ اور ایک ہوتا تھا مالیکیول. کمپاؤنڈ جب آئونک بانڈ رکھتا ہو اس کمپاؤنڈ کو ہم نام دیتے ہیں فارمولا یونٹ. کیا نام دیتے ہیں؟ فارمولا یونٹ کا نام دیتے ہیں. اور جس کمپاؤنڈ میں covalent bond ہو, that compound is called molecule, such like water H2O covalently bonded ہے, such like C6H6 benzene covalently bonded ہے, اسے molecule بولتے ہیں. such like carbon monoxide, اسے بھی ہم مالیکیول بولتے ہیں. کیوں مالیکیول بولتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کاربن اور آکسیجن جو ملی ہوئی ہے وہ کوولنٹلی بانڈ کے ذریعے. سو کوولنٹلی بانڈڈ کمپاؤنڈس کو ہم مالیکیول بولتے ہیں اور آئونیکلی بانڈڈ کمپاؤنڈس کو ہم فارمولا یونٹ بولتے ہیں. پھر ہم آئے تھے امپیور میٹر ہم نے پڑھی تھی، اور امپیور میٹر کا ہم نے دوسرا نام رکھا تھا مکسچر. کیا نام رکھا تھا؟ مکسچر نام رکھا تھا. مکسچر کیا تھا؟ مکسچر کے لیے شرط فزیکل بانڈ کا ہونا. مکسچر سے مراد ہے دی کمبینیشن آف ڈفرنٹ سبسٹانسز. کمبینیشن آف ڈفرنٹ سبسٹانسز. میں ورڈ کمپاؤنڈ نہیں یوز کر رہا، میں ورڈ ایلیمنٹ یوز نہیں کر رہا، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں سبسٹانس. دا مکسچر از واٹ؟ دا کمبینیشن آف سبسٹانسز فزیکلی وداؤٹ اینی فکسڈ ریشو از کالڈ واٹ؟ از کالڈ مکسچر. اب مکسچر جو ہے وہ دو طرح کی ہوا کرتی ہیں. کچھ ہوا کرتی ہے ہوموجینس مکسچرز اور کچھ ہوا کرتی ہے ہیٹروجینس مکسچر. ہوموجینس مکسچر کون سی مکسچر ہوا کرتی ہیں؟ ایسی مکسچر ہوا کرتی تھی کہ جن کی بناوٹ ہومو سے مراد تھا، ہومو سے مراد ہے سیم، جنس سے مراد ہے کمپوزیشن، ہیٹرو سے مراد ہے ڈفرنٹ، اور جنس سے مراد ہے بناوٹ کمپوزیشن. تو ایسی مکسچر جس کی بناوٹ یونیفارم ہو، تھرو آؤٹ ایک جیسی ہو، اسے ہم بولتے ہیں ہوموجینس مکسچر. اور ایسی مکسچر کی جس کی بناوٹ ایک جیسی نہ ہو اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ ہیٹروجینس مکسچر. ہوموجینس مکسچر کی ایگزامپل ہم نے پڑھی ہوئی تھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ. ہم نے بہت سارے ایگزامپل پڑھے تھے. چیپٹر نمبر 1 میں آپ جا سکتے ہیں، یہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں میرا. ہوموجینس مکسچر ہم کہتے تھے ایسا مکسچر جس کی بناوٹ تھرو آؤٹ سیم ہو، ایک جیسی دکھتی ہو، مکمل ایک جیسی دکھتی ہو. سچ لائک ہیئر، آواز جو ہے وہ ہوموجینس مکسچر ہے. سچ لائک روح افزا اور واٹر کا مکسچر ہے وہ ایک جیسی ہیں. سچ لائک انک اینڈ واٹر مکسچر ہے وہ ایک جیسی ہیں. دیز مکسچر آر کالڈ ایز واٹ؟ ہوموجینس مکسچر، جنہیں ہم دوسری لینگویج میں سولوشن بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سولوشن بھی بولتے ہیں. اینڈ سیکنڈ کلاس آف مکسچر از واٹ؟ ہیٹروجینس مکسچر. ہیٹروجینس مکسچر کو ہم کولائڈس اور سسپینشن بھی بولتے ہیں. تو ہیٹروجینس مکسچر جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ ایسی مکسچر ہوا کرتی ہیں کہ جن کی بناوٹ یا کمپوزیشن یا لک ایک جیسی نہیں ہوتی. ان کی ایگزامپل ہمارے پاس آ رہی ہے آئل پلس واٹر مکسچر،
the sand plus water mixture, the soil plus water mixture, salad آ رہی ہے, ٹی آ رہی ہے, اینڈ مختلف ہمارے پاس ڈفرینٹ ایگزامپلز موجود ہیں جو کہ آپ چیک کر سکتے ہیں میرے چیپٹر نمبر 1 کے لیکچر میں. یہ ہو گئی آپ لوگوں کے پاس دا فرسٹ کیٹیگری, دا فرسٹ کلاسیفیکیشن آف واٹ, آف میٹر. Inshallah, in second lecture, we will discuss the classification B in detail, and that is our chapter, the physical states of matter. تو physical states کی بنیاد پر ہم میٹر کو انشاءاللہ کلاسیفائی کریں گے اور انشاءاللہ اسٹارٹ اپ لیں گے کہاں سے, کمپاؤنڈ گیسز سے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, خدائے پامان.